اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا دین اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ آج کی اس مختصر مجلس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے ڈیزی کٹر اور کلسٹر اور نیپام بم دے کر بھیجا تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جناب اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے B-52 اور ڈرون دے کر بھیجا تاکہ آپ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں، بلکہ فرمایا سچا دین دے کر بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا دین سارے اسلحہ سے زیادہ افیکٹو ہے۔ اور آج جس زمانے میں ہم بات کر رہے ہیں، ہماری بغل میں آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 61 ممالک اور باقی سارے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ مقابلے میں آئے، اور مقابلے میں صرف مجاہد مسلمان تھے، اور ان کے پاس کوئی تعداد کا، اسلحے کا، ٹیکنالوجی کا، کمیونیکیشن کا کوئی تناسب نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا، غالب فرمایا، اور سارے لشکر بھاگ گئے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کا دین لا الہ الا اللہ، اس کی قوت بہت زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور اس کے بعد اس کا پرچار شروع کیا، پہلی بات تو یہ کہ آپ کی نبوت کے سال 23 ہیں اور آپ کی دعوت کے سال 20 ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد 3 سال فترۃ الوحی ہے، 3 سال کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو اس وحی میں آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے تبلیغ کا اعلان کیا ہے۔ تو دعوت کے سال آپ کے 20 ہیں، اور ٹوٹل 63 ہیں۔ تو 63 میں سے آپ دیکھیں 43 سال آپ کے عمل کی دعوت ہے، اور 20 سال آپ کی زبان اور عمل کی دعوت ہے۔ مطلب زبان پیچھے پیچھے، عمل آگے آگے۔ عمل بھی دعوت دیتا ہے۔ جب آپ نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو لوگ آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، یہ عمل کی دعوت تھی، آپ لوگوں کی خدمتیں کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو کما نہ سکتا ہو اس کو آپ کما کر دیتے ہیں، اس کا وظیفہ لگا دیتے ہیں، اور وتعین علی نوائب الحق، آپ ڈیزاسٹرز میں لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ اس لیے کلا واللہ، اللہ کی قسم ہے، لن یضیعک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو آپ کی دعوت کی جو پچ ہے، جو اس کی بیس ہے، وہ لوگوں کی خدمت ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے، اور اپنے عمل کی دعوت ہے، اور پھر 20 سال آپ نے عمل کے ساتھ ساتھ زبان کی دعوت بھی دی ہے۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ ہماری زبان کی دعوت آگے آگے اور عمل کی پیچھے پیچھے ہے، اور ان کی زبان کی پیچھے پیچھے اور عمل کی دعوت آگے آگے ہے۔ پاک و ہند میں جو اسلام آیا ہے، وہ اسلامی مسلمان عرب تاجروں کے ذریعے ہے، اور وہ ان کی زبان کی دعوت نہیں بلکہ ان کے کردار کی دعوت ہوتی تھی۔ تھوڑی بہت زبان کی بھی ہوگی، باقی ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے تھے۔ تو آپ نے اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنی امانت اور صداقت کی بنیاد پر دعوت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد لوگوں نے مخالفت کی، آپ نے صبر کیا، بڑی تکلیفیں دیں،
حتیٰ کہ آپ کے لیے مکہ میں رہنے کا دائرہ تنگ کر دیا گیا، زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا گیا، آپ کے ساتھیوں کی پٹائی ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشان ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو پہلی دفعہ حبشہ جانے کی اجازت دے دی ہجرت کے لیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حبشہ بھی تو عیسائی تھے، کافر تھے نا، اور مکہ والے بھی کافر تھے، تو کافروں سے ہجرت کافروں کی طرف کیوں کی؟ اس لیے کہ مکہ والے کافر ہیں مگر جینے نہیں دیتے، حبشہ والے کافر ہیں مگر جینے دیتے ہیں، تو جینے کا حق وہاں موجود ہے، یہاں نہیں ہے، تو اس سے وہ اچھا ہوا۔ تو ثابت ہوا کہ کافر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جو اس وقت کچھ جماعتیں کہتی ہیں جی وہ بھی کافر، ہندو بھی کافر، پاکستان بھی نعوذ باللہ کافر، تو راہ سے پیسے لو اور یہاں پہ بم پھوڑو، ان کو عقل کرنی چاہیے۔ کافر پہلی بات تو ہے کہ مسلمان کافر ہیں نہیں ہیں، پاکستان، اس کی فوج، اس کی عوام، اس کے علماء، اس کی پولیس مسلمان ہے، ہمارے ہی بھانجے بھتیجے چاچے تائے ہیں، وہ کوئی آسمان سے نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے، غلطیاں موجود ہیں۔ تو اگر بالفرض کوئی کافر ہو بھی تو کافر میں فرق ہوتا ہے، ایک کافر آپ کو سنبھال رہا ہے اور آپ کو آزادیاں دے رہا ہے، اور دوسرا کافر آپ کا گلا دبا رہا ہے اور آپ کا راستہ تنگ کر رہا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جناب وہ بھی کافر، ان سے پیسے لو اور مسلمانوں کو مارو؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے کافر اور کافر میں فرق کیا ہے۔ آپ جاتے ہیں 80-90 کلومیٹر پیدل سفر کر کے طائف کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو خود ہی جا کر جمع کیا ہے، خود ہی وعظ کرنی ہے، خود ہی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی اشتہار نہیں چھپے ہوئے، کوئی آپ کا تعارف کروانے والا نہیں ہے۔ انہوں نے پتھر مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا۔ واپس آئے تو مکے والوں نے کہا جی آپ مکہ نہیں آ سکتے۔ آپ نے مطعم بن عدی کو کہا کہ آپ مجھے پناہ دیں۔ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے آگے پیچھے لگائے اور آپ کو لے کر آیا۔ آپ کہنے لگے، مکہ والے کہنے لگے مطعم آپ کافر ہو گئے، مسلمان ہو گئے ہو یا آپ نے خالی پناہ دی ہے؟ کہنے لگا میں نے خالی پناہ دی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ابو جہل بھی کافر ہے، مطعم بن عدی بھی کافر ہے، عقیدہ ایک ہے، مگر اس کے رویے میں کتنا فرق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرق کیا ہے ان میں۔ جب بدر کے قیدی پکڑے تو فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنہ، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور یہ جو مکے کے پکڑے ہوئے مشرک ہم نے ان کے بارے میں بات کرتا، اس کی آدھی زبان سے میں ان کو آزاد کر دیتا، اس کے احسان کا بدلہ دیتا کہ اس نے مجھے پناہ دی تھی۔ تو مسلمان بہت سمجھدار ہوتا ہے، وہ فرق کرتا ہے۔ چائنا بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہیں، ہندو بھی کافر ہیں، ہندوستان کے ہندو بھی کافر ہیں، تو آپ ان سب کے رویے میں فرق نہیں دیکھ رہے؟ چائنا کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، ہندوستان کا کیسا ہے، امریکہ کا کیسا ہے؟ تو حبشہ بھی کافر ہے مگر آپ نے وہاں ساتھیوں کو بھیجا، وہ گئے ہیں، لمبی بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا اللہ کے حکم سے، تو مدینہ گئے ہیں تو ساتھ میسرہ غلام ہے، وہ کافر ہے۔ کتنی بڑی امانت، کائنات کی سب سے بڑی امانت اس کے سپرد ہے اور کافر ہے، اس لیے کہ کافر تھا، اعتماد والا تھا، اس سے کام لیا جا سکتا تھا، راستوں کو جانتا تھا۔ مدینہ تشریف لائے، اب حبشہ والے بھی مدینہ آ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ فرق ہے، مکہ والے جینے نہیں دیتے اور دعوت کا کام بھی نہیں کرنے دیتے، حبشہ والے دعوت کا کام نہیں کرنے دیتے مگر جینے دیتے ہیں، اور مدینہ والے جینے بھی دیتے ہیں، دعوت کا کام بھی کرنے دیتے ہیں، تو اس سے وہ اچھا ہوا۔ تو ثابت ہوا کہ مسلمان کو وہاں رہنا چاہیے جہاں اس کو میکسیمم سہولتیں میسر ہوں، اس کو جینے کا حق بھی ہو اور اس کو دعوت اور جہاد فی سبیل اللہ کا حق بھی ہو۔ اگر ایسی جگہ میسر نہ آئے تو پھر کم از کم جہاں دعوت کا حق ہو، اگر ایسی جگہ بھی نہ ہو تو جہاں کم از کم آپ کو اپنے دین پر خود عمل کرنے کی اجازت ہو۔ تو اس پیرامیٹر کے حساب سے پاکستان دنیا کا
बेहतरीन मुल्क है जहाँ आपको हर आयत पर और हर हदीस पर अमल करने का मौका है तकरीबन। ये मुख्तलिफ़ शरारती लोगों की शरारतों की वजह से पिछले सालों में पाकिस्तान में धमाके करने वालों की वजह से कुछ सख्तियाँ आई हैं और उनमें भी कसूर अपना ही है, वरना पाकिस्तान जैसी आज़ादी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी वहाँ आ गए। अब आपकी सियासत का एक नया बाब शुरू होता है। मदीना में आते ही आपने क्या फरमाया कि मदीना बेस पर हम एक मुआहदा करेंगे। सबसे पहले तो डिज़ास्टर मैनेज किया आपने। रिफ्यूजीज़ आए हुए थे काफ़ी सारे, उनको मैनेज करना था। हमारे तरह ये नहीं किया कि ये अफ़गानिस्तान से आए तो इनको कैंप लगा दो, ये महाजर कैंप है, ये कश्मीर से हैं तो इनको महाजर कैंप लगा दो, ऐसा नहीं किया। बल्कि हर महाजर को अंसारी का भाई बनाकर उसके घर में भेज दिया। तो बर्डन बिल्कुल बांट दिया गया, बट गया, तो कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। उसके बाद क्या फरमाया कि इनके साथ मुआहदा कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बखूबी मालूम था कि अभी ये लोग हबशा में पीछे गए, हमारे साथियों का पीछा किया इन्होंने, और वहाँ जाकर कहते हैं हमारे लोगों को वापस करो, जबकि बीच में समंदर आता है। तो यहाँ हमें कब छोड़ेंगे? वो यहाँ भी आएंगे। जब वो भी आएंगे और मक्के मदीने वाले भी हमारे दुश्मन हुए तो दुश्मन ज़्यादा जमा हो जाएंगे, तो हम कमज़ोर लोग ज़्यादा दुश्मनों का मुकाबला कैसे करेंगे? इसलिए कुछ को होल्ड करो और कुछ का मुकाबला करो। आपने फरमाया जनाब मदीना पर हमला हुआ तो सब मिलकर मुकाबला करेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। ये मुआहदा कर लिया। वहाँ के ईसाई, वहाँ के मुशरिक, वहाँ के बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, यहूदियों के तीनों कबीले, इन सब के साथ मुआहदा तय पा गया। अगर आप ये फरमाते कि ओ यहूदियों, मैं मोहम्मद पर हमले होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुमने जाने देनी है, तो कोई मानता था? लेकिन आपकी बसीरत देखें, आपकी सियासी पुख्तगी देखें, आपने अल्फाज क्या डिप्लोमेटिक इस्तेमाल किए, नहायत शानदार बसीरत वाले अल्फाज इस्तेमाल किए। फरमाया कि मदीने पर हमला हुआ तो मदीने वाले दिफा करेंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे। हालांकि हमला तो सिर्फ मुसलमानों पर होना था और तो किसी पर होना ही नहीं था, उनके तो दुश्मन थे ही नहीं। तो इस बसीरत के साथ, नबवी बसीरत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन को फाड़ने और बांटने में कामयाब हो गए। अंदर वाले दुश्मन को रस्सी मार कर उनको बांध कर बैठा दिया कि तुम तो मुआहदे में हो, अब आने दो इनको पूछते हैं हम। तो बदर में मार का हुआ, उनके 70 पकड़ लिए, 70 कत्ल कर दिए। तो एक जिस तरह गतका खेलता ना आदमी, एक इधर मारा, एक इधर मारा, फिर इधर मारा, फिर इधर मारा, यही तरतीब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनों के साथ। अब आप देखें, बदर 2 हिजरी में रमज़ान में हुआ तो बनु कैनुका ने बगावत कर दी। मुसलमान एक औरत थी, वो गई उनके सनार के पास किसी काम से, तो उसने उसकी धोती को किसी चीज़ से बांध दिया। वो खड़ी हुई तो बरहना हो गई, उस पर किसी मुसलमान को तैश है, उसने यहूदी को काट दिया, यहूदी को तैश है, उसने मुसलमान को काट दिया, लड़ाई हो गई। मुआहदा तो था कि आपस में नहीं लड़ेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको भगा दिया और उनके असलहा को छीन लिया। तो मक्के वालों से बदर और मदीने वालों से बनु कैनुका, एक डंडा इधर एक इधर। फिर क्या हुआ, अगले साल मक्के वालों से ओहद, और ओहद के बाद अगले साल 3 हिजरी में ओहद होती है तो 4 हिजरी में बनु नज़ीर वाले, जो दूसरा कबीला था यहूदियों का, उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए किसी कत्ल की दियत में को बांटने के लिए। उन्होंने कहा मौका अच्छा है, ये आए हुए हैं, इनको घर के बिल्कुल दीवार के साथ बिठाओ, ऊपर से चक्की का पत्थर गिरा दो तो काम ख़त्म हो जाए।
آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آپ وہاں سے نکلے اور بعد میں فرمایا تم لوگوں نے مجھے شہید کرنے کی سازش کی ہے، غداری کی ہے، اور نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، جو اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ تو وہ اپنے گھروں کی لکڑیاں نکالتے تھے تو چھتیں گر رہی تھیں، دیواریں گر رہی تھیں، دروازے کھڑکیاں نکال رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر نازل کی، فرمایا یخربون بیوتہم بایدیہم فاعتبروا یا اولی الابصار۔ دیکھو اپنے ہاتھ سے گھر بنائے اور اپنے ہاتھوں سے گرا رہے ہیں، عقل والو، آنکھوں والو، بصیرت والو، عبرت حاصل کرو۔ تو ان کے باغات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے۔ تو ایک ڈنڈا بدر میں، دوسرا بنو قینقاع والوں کو، تیسرا احد والوں کو، چوتھا بنو نذیر والوں کو، پانچواں احزاب والوں کو، اور چھٹا بنو قریظہ جو یہودیوں کا آخری قبیلہ تھا۔ انہوں نے ہوسٹ کیا تھا آنے والے دشمن کو کہ تم سب آ جاؤ اور ہم اندر سے بغاوت کریں گے اور یہ مسلمان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے مسلمانوں سے وفا کر کے کیا لینی ہے، ان کے تو دن گنے جا چکے ہیں، آنے والے دشمن آ رہے ہیں، پھر انہوں نے راج کرنا ہے، ان سے وفا کا فائدہ ہے، مسلمانوں سے تو وفا کا فائدہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احزاب والوں پر لشکر نازل کیے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، تو اس کا نتیجہ ہوا وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، 5 ہجری میں غزوہ احزاب، غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، گھر آ کر نہا رہے تھے تو جبریل امین کمانڈو وردی میں تشریف لائے اور کہا حضرت آپ ریلیکس ہو گئے، تو جی اور کیا کرنا ہے؟ کہا ہے جنہوں نے ہوسٹ کیا تھا ان کا علاج کرنا ہے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ سب لوگ بنو قریظہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھیں۔ تو وہاں پہنچے، گھیرا کیا، 20-25 دن اس کا گھیرا رہا۔ آخر انہوں نے قلعے کے دروازے کھولے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو قبول کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے جوانوں کو ذبح کر دیا جائے، ان کے بچوں بوڑھوں عورتوں کو غلام لونڈی بنایا جائے اور ان کے مال کو غنیمت بنایا جائے۔ تو اس طریقے سے آنے والے دشمن بھی اور اندر والے سارے ہی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور فرمایا نغزوہم ولا یغزونا، آج کے بعد ہم اوفینسو نہیں ہوں گے، ڈیفینسو نہیں ہوں گے، اوفینسو ہوں گے۔ آج کے بعد ہم دفاعی نہیں ہوں گے، ہجومی ہوں گے، آگے بڑھ کر لڑیں گے، جو شخص ہماری طرف ترچھی نگاہ سے دیکھے گا ہم اس کے گھر پہنچیں گے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری یعنی 1 سال بعد فرمایا کہ عمرہ کرنا ہے، مجھے خواب آیا ہے عمرہ کرنا ہے۔ تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر، جانور بھی وہاں ذبح کریں گے، لے کر نکلے۔ تو 6 ہجری میں یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا آپ مکہ آ نہیں سکتے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ آپ تھک گئے اور لڑ کر، تو 10 سال کے لیے معاہدہ کر لو، نہیں لڑیں گے، اگر پھر تمہیں اسلام سمجھ نہ آیا تو پھر لڑ لینا بھائی۔ نہ مسلمان اس بات کو قبول کر رہے ہیں، نہ مکے کے کافر اس بات کو قبول کر رہے ہیں۔ آپ نے بدیل بن ورقاء کو بھیجا، پھر ادھر سے عروہ ثقفی آیا، اور عروہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، پھر ادھر سے سہیل بن عمر آیا۔ تو معاہدہ طے پا گیا، وہ بھی نہیں مان رہے تھے، یہ بھی نہیں مان رہے تھے، مگر آپ نے یہ معاہدہ طے کر لیا کہ جو مکے سے مدینے آئے گا تو اس کو تو یہ واپس کریں گے، اور جو مدینے سے مکے جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے، 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور پورے علاقے میں جو چاہے کافر کفر پر رہتے ہوئے مدینے والوں سے مل جائے، حلیف بن جائے، اور جو چاہے کافر کفر پر رہتے ہوئے مکے والوں کا ساتھی بن جائے، اور جو چاہے مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سورہ فتح اس موقع پر نازل ہوئی، اسی موقع پر بیعت رضوان ہوئی بدلہ لینے کے لیے۔ تو آپ نے یہ معرکہ صلح کے ساتھ جیت لیا، اس کو لوگ کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب غزوۃ الحدیبیہ، غزوہ حدیبیہ قرار دیا ہے کہ بہت بڑا معرکہ تھا اور اس کا فائدہ باقی معرکوں سے زیادہ تھا۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے حضرت یہ آپ نے جو معاہدے بڑے مشکل سے کر لیے ہیں، فرمایا جو مرتد ہو کر جائے گا ہم نے اس کو کیا کرنا، جائے، اور جو ادھر سے آئے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا،
ابھی حبشہ بھی تو ہے نا، وہاں بھی جا سکتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسلمان ہو کر، تو پیچھے ہی 2 پولیس والے آ گئے مکے والوں کے، جی ہمیں واپس دیں۔ آپ نے واپس کر دیا۔ ابھی 9 کلومیٹر ذوالحلیفہ پہنچے تھے تو ابو بصیر کہنے لگا تیری تلوار بہت اچھی ہے، کیا خوبصورت ہے بھائی، کہاں سے لی ہے، دکھانا ذرا۔ اس کو باتوں میں لگا کر تلوار پکڑی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ دوسرا بھاگا مدینہ آیا، کہتا جی اس نے میرے ساتھی کو کاٹ دیا، مجھے بھی کاٹ رہا تھا، میں بھاگ گیا۔ فرمایا میں نے تو دے دیا تھا، میں کیا کروں، جاؤ۔ تو وہ بدر کے علاقے میں سمندر کنارے انہوں نے ڈیرا لگا لیا۔ اسی سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل بھی وہاں پہ آ گیا، اور بھی جو بھی بھاگتا مکہ سے، پتہ ہے مدینے والوں نے قبول نہیں کرنا، وہ وہاں ڈیرا لگا لیتا۔ اب انہوں نے مکے والوں کے تجارتی قافلوں پر حملے شروع کیے۔ مکے والوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ان کو آپ قبول فرما لیں مدینہ میں، یہ تو ہمارے گلے آ گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو شیخ صحابہ کرام کو بری لگ رہی تھی، مشکل لگ رہی تھی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حل نکال دیا۔ اور جو عورتیں تھیں ان کا تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی استثناء دے دیا قرآن حکیم کی شکل میں۔ اس کے بعد بنو خزاعہ کفر پر رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر کفر پر رہتے ہوئے مکے والوں کے حلیف بن گئے۔ حلیف مطلب کیا ہے کہ اگر بنو خزاعہ والوں پر حملہ ہوا تو صحابہ کرام ان کافروں کی وجہ سے جان دیں گے، یہ معنی ہے۔ اور اگر مکہ مدینہ پر حملہ ہوا تو بنو خزاعہ والے کفر پر رہتے ہوئے جان دیں گے۔ 8 ہجری میں یہ معاہدہ ہوتا ہے، نہیں 6 ہجری میں معاہدہ ہوتا ہے۔ تو جناب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آتے ہیں، علاقوں کے علاقے مسلمان ہوتے ہیں، آپ کو ایک سیاسی قوت کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے، لوگوں کو آزادی ہے، تجارتیں شروع ہو گئیں، معاہدے ہو چکے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی نہیں لڑ سکتے، جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی نہیں لڑ سکتے، علاقے میں امن ہو گیا اور لوگ مسلمان ہونے لگ گئے۔ اسی میں ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو جو لوگ اس معاہدے میں نہ مکے والوں کے ساتھ تھے نہ مدینے والوں کے ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کانٹا نکالنا شروع کیا، ان کے ساتھ لڑائی کی، ان کو زیر کیا۔ 2 سال نہیں گزرے تھے تو مکے والوں نے بنو بکر سے مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ وہ روتے روتے مدینہ آئے، کہنے لگے جی حضرت آپ کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، مکے والوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، ہماری مدد کریں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا دیکھو میرے صحابہ تو بڑے نیک پاک ہیں اور تم کافر پلید ہو، انما المشرکون نجس، تو تمہاری وجہ سے میرے صحابہ جانے دیں، یہ بات بنتی ہے کوئی؟ یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا ہاں معاہدہ ہوا ہے، ہم آپ کا بدلہ لیں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے۔ 10,000 کا لشکر لے کر مکے پر حملہ کیا اور مکہ فتح کیا اور بنو خزاعہ کا بدلہ لیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مدینے والوں کو ہولڈ کر کے مکے والوں کا علاج کیا، مکے والوں کو معاہدے میں ہولڈ کر کے جو بچ گئے تھے ان کا حساب لگایا، اور اسی دوران آپ نے بحرین والے کو خط لکھا، غسان والے کو خط لکھا، مکوکس کو مصر میں خط لکھا، شام والے کو خط، ایران کو، روم کو، سب کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی، حبشے والے کو خط لکھا اور وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو آپ فارغ نہیں بیٹھے، آپ نے ان کو معاہدے میں باندھ لیا، ان کو بھی باندھ لیا، جو بچے ان کا علاج شروع کر دیا، کسی موقع پر دشمن کو جمع نہیں ہونے دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جیسے جیسے جو رومی تھے انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں، ایرانیوں نے، رومیوں نے، تو اس وقت تک مکہ فتح ہو چکا تھا۔ تو پھر چاند ایک مار کے ہوئے ہیں، ایک تو خیبر کا ہوا، جو یہودی یہاں سے بھاگے تھے خیبر گئے تھے، ان کا مارکا ہوا حدیبیہ کے بعد، اور ذات رقاع ہوا، اور اس کے بعد غزوہ موتا ہوا۔ اس میں 2 لاکھ عیسائیوں کے مقابلے میں چند ہزار مسلمان تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ اور جعفر طیار، یہ تینوں شہید ہوئے باری باری۔ پھر تلوار پکڑ لی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت کی، تو کاٹ کر پس قدمی کرتے کرتے پیچھے ہٹے اور مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہنچنے سے پہلے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے،
اور جناب زید بن حارثہ شہید ہو گئے، بیٹا بنے ہوئے تھے آپ کے، اور جعفر طیار آپ کا چچا زاد یہ شہید ہو گئے۔ پھر تلوار اللہ کی تلوار نے پکڑ لی اور ان کے ہاتھ پر اللہ نے فتح عطا فرمائی، حالانکہ پس قدمی کی تھی، لیکن ایسی کٹائی کی تھی عیسائیوں کی، کہتے ہیں ایک دن میں 9 تلواریں توڑی میں نے، صحیح بخاری میں ہے۔ ایسی کٹائی کی، ایسا ڈیمو دیا ان کو، جنگ کا ڈیمو، سمجھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ، اگر جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو نا تو ایسی پٹائی کرو کہ پچھلے بھی یاد کریں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب آپ تبوک میں ان کے گھر جا کر بیٹھے ہیں تو وہ حملے کی ہمت نہیں کی انہوں نے۔ آپ واشنگٹن میں جا کر بیٹھ جائیں اور دشمن مقابلے کے لیے نہ آئے، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ تو جیسے ادھر سے فارغ ہوئے، مکہ فتح ہوا، تو پھر آپ نے ایک آدھ ہی مارکا ہے ہفتے کے بعد اوتاس کار حنین کا، اور اس کے بعد تبوک میں آپ گئے ہیں 30,000 کا لشکر لے کر، اور اس کے بعد تمام علاقے میں اسلام غالب ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی شخص نے ایسا نہیں کیا کہ صرف 20 سال کی مدت میں زیرو سے کام سٹارٹ کیا ہو اور پورے علاقے میں اسلام غالب کر دیا ہو، امن قائم ہو گیا ہو، سلامتی قائم ہو گئی ہو، اور چند ہزار کی کیجوالٹی کے نقصان پر۔ آج امریکہ، روس سب آتے ہیں، 3 ملین مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد بھی امن قائم نہیں کر پاتے، اور انہوں نے چند ہزار کے نقصان کے بعد پورے علاقے میں امن کر دیا۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے ان کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔